علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ سب۔ علامہ صاحب، پچھلے سیشن میں ماشاءاللہ بڑی مفید گفتگو ہوئی آپ سے، جی سر۔ اور اسی گفتگو کو میں نے کئی بار دوبارہ سنا، اور پھر اسی سلسلے میں مزید کچھ سوالات جو ہے وہ ذہن میں آتے ہیں، چونکہ ہم جیسے لوگوں کا یعنی اسلامی لٹریچر سے متعلق تو اتنا طویل کوئی مطالعہ نہیں ہوتا ہے، معلومات نہیں ہوتی، تو آپ کے جو لیکچر ہم سنتے ہیں اور آپ کے جو مناظرات دیکھتے ہیں اور مذاکرات دیکھتے ہیں، تو انہی سے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، جن کی مطلب ذہن میں آتا ہے کہ اس کی کلیریفیکیشن ہو کہ یہ جو سلسلہ ہے کیا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم نے جو آپ سے سوال کیے تھے وہ خلیفہ اور مولا یعنی دو الفاظ کا میں نے انتخاب کیا تھا، اور اس پر آپ نے کافی صراحت کے ساتھ بیان کیا تھا، یعنی مولا کے معنی اور اس کا مفہوم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غدیر خم کے مقام پر حضرت علی علیہ السلام کو کے بارے میں مخاطب کر کے کہا تھا صحابہ کو من کنت مولا فعلی مولا، تو اس وہاں مولا سے مراد کیا تھی۔ اس کے بعد میں نے ایک مطالعہ کیا تھا انٹرنیٹ پر ہی، ایک مقالہ پڑھا، اور وہ مقالہ جو وہ تاریخ طبری سے غالباً انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ جو واقعہ میں نے اس وقت ریفرنس کوٹ کیا تھا کہ ثقیفہ ابن سعدہ کا جو واقعہ ہوا تھا، اور اس میں انصار جو ہے وہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے مطلب یہ ان کے ذہن میں تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی ہے، ان کی وفات کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانشین مقرر کر کے چلے گئے تو یہ اجتماع ہوا ہی کیوں تھا؟ تو اجتماع ہوا تو آپ نے اس کے ریفرنس میں پھر حوالہ دیا حضرت موسیٰ اور ہارون کا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے تو ان کی جو امت کے لوگ تھے وہ انہوں نے بچڑے کو جو ہے وہ اپنا معبود ٹھہرا لیا، اور حضرت ہارون کو دھمکیاں دی کہ اگر تم نے ہمیں روکا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو آپ نے وہاں سے ایک حوالہ دے کے کہا کہ مطلب لوگوں کا پلٹ جانا جو ہے وہ کوئی یہ پچھلی امتوں میں ہوتا رہا ہے۔ لیکن اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے علامہ صاحب کہ ثقیفہ میں اجتماع تو ہوا، اور جو تاریخ طبری کا میں نے مقالہ پڑھا، تو اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑے سے میں نے اس میں سے انتخاب کیا ایک تو پیراگراف کا۔ تو اس میں لکھا ہے کہ مذکورہ اجتماع اور ان کے عزائم کی خبر جب حضرت ابوبکر اور عمر تک پہنچی تو انہوں نے ابو عبیدہ جراح سمیت ثقیفہ کا رخ اختیار کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس اجتماع کا بظاہر جس طرح سے لکھا ہے تاریخ میں کوئی پری پلان نہیں تھا، لیکن انصار جو ہے وہ جمع ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ابوبکر نے عمر کو تقریر کرنے سے روکا، اور خود آگے بڑھ کر سامعین سے مخاطب ہوتے ہوئے پیغمبر اکرم کی جانشین کے لیے مہاجروں اور قریش کو برتر ثابت کیا۔ سامعین میں سے بعض نے ان باتوں کی حمایت اور بعض نے مخالفت کی، یہاں تک کہ بعض اس منصب کے لیے یعنی انصار میں سے بعض لوگ اس منصب کے لیے صرف حضرت علی کو لائق سمجھتے ہوئے ان کے علاوہ کسی اور کی بیعت کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، لیکن آخرکار ابو بکر نے عمر اور ابو عبیدہ اس مقام کے لیے مناسب قرار دیا، اور یہ تجویز پیش کی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ اپنا امیر مقرر کر لیں۔ پھر اسی طرح تاریخ طبری کے مطابق عمر ابن خطاب نے اس واقعے کے بارے میں کہا ہے کہ اس وقت ہر طرف سے شور و غل اور چہم و گوئیاں شروع ہوئی، اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، چنانچہ میں نے سوچا کہ اپنا ہاتھ پھیلا کر ابو بکر کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کرتا ہوں، لیکن میرا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ تک پہنچنے سے پہلے سعد ابن عبادہ جو کہ انصار کا غالباً سربراہ تھا، ان کے رقیب تھے بشیر بن سعد جو کہ ان سے کسی وجہ سے رقابت رکھتے تھے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کر لی، اور اس کے بعد پھر بیعت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اب یہ پڑھنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ واقعہ اس طریقے سے تاریخ میں رقم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے انصار کی طرف سے یعنی شور مچایا کہ
ہم صرف علی کی بیعت کریں گے اور کسی کی بیعت نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی بیعت وہاں پر ہوئی اس میں ایک اختلاف تھا, یعنی اکثریت جو تھی وہ حضرت ابوبکر کے ساتھ نہیں تھی, اور بہت سارے لوگ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے اور انہی کو وہ خلیفہ کے منصب پر یعنی اس کے لائق سمجھتے تھے. لیکن چونکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے اور یہ مکمل اجتماع بھی نہیں تھا تو وہ اس طریقے سے معاملہ نہیں ہوا. اس کے بعد اس میں مزید چند لائنیں لکھی ہیں کہ محققین اس نتیجے پر پہنچے کہ ثقیفہ کے جلسے میں مہاجروں میں سے صرف ابو بکر, عمر اور ابو عبیدہ حاضر تھے, اور اس کے علاوہ ان کے نوکر اور گھر کے چند حضرات جو تھے وہ موجود تھے. اس کا مطلب یہ کہ تمام مہاجر جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں سوائے چند افراد کے. اور پھر اس کے اندر ایک دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک انہوں نے کوٹ کیا ہے حضرت عمر بن خطاب کا قول کہ ابو بکر کی بیعت ایک غلطی تھی جو انجام پائی اور گزر گئی. ہاں ایسا ہی تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی شر سے لوگوں کو محفوظ رکھا. جس نے بھی خلیفے کے انتخاب میں ایسا کیا اسے قتل کر دو. ابھی تاریخ تبری کا ایک کوٹیشن ہے جس میں انہوں نے کہا. تو اب علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ مطلب یہ اگر واقعہ اس طریقے سے پیش آیا ہے تو پھر ابہام یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خطبہ جو حجۃ الوداع کے مطابق کے بعد خطبہ دیا اور اس کے بعد غدیر خم پر جو خطبہ دیا تو اس میں جو کچھ بھی انہوں نے ارشاد فرمایا اور حضرت علی کے بارے میں کہا تو وہ اس طرف اشارہ تو ہو سکتا ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ آپ حضرت علی کو اپنا خلیفہ جو ہے وہ مقرر کر لیں یا انہیں منتخب کر لیں, لیکن انہوں نے ان کو ایک جیسے باقاعدہ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے وہ نہیں کہ یعنی اشارے دیے کہ میرے بعد جو تمام خصوصیات ہیں, جو علم ہے, جو یعنی جو مولا سے آپ نے تشریح فرمائی کہ اس کا مصدر جو ہے وہ اولا ہے, یعنی وہ تمام انسانوں میں اولا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو صحابہ کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو اپنا جو ہے وہ خلیفہ اور اپنا حاکم جو ہے وہ منتخب کرتے. اس کے علاوہ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ یعنی اس واقعے کے بعد یعنی تقریباً 2 ماہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. تو اس 2 ماہ کے دوران میں غدیر خم کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مطلب انہوں نے جمعے کے خطبات بھی دیے ہوں گے, مسجد میں اجتماع بھی ہوئے ہوں گے, تو چاہیے یہ تھا کہ ایک تقریب منعقد کی جاتی جس کے اندر باقاعدہ اپنے یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ نامزد کرنے کے لیے اور ان کے ہاتھ پر بیعت لی جاتی. لیکن ایسا بھی کوئی واقعہ جو ہے وہ تاریخ میں یا حدیث کی کتابوں میں نظر نہیں آتا. تو اس بارے میں وضاحت فرمائیں کہ کیا شیعہ کتب میں یا شیعہ لٹریچر میں اس کو کسی دوسرے طریقے سے ڈاکومنٹ کیا گیا ہے اس واقعے کو, یعنی ثقیفہ کے اور حضرت علی علیہ السلام کے جو خلیفہ منتخب ہونے کا کوئی واقعہ ڈاکومنٹڈ ہے, اگر ہے تو اس بارے میں ہمیں وضاحت فرمائیں. جی تھینک یو, میں بتاتا ہوں. یہاں پہ کئی ایک نقطے ہیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کو بہت شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں اپنا شروع آغاز اس بات سے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فرمان سے, قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ بقرہ کی اس آیت سے. ملاحظہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ سورہ مبارک بقرہ میں آیت نمبر 213 میں فرماتا ہے کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. لوگ ایک امت تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بشارت اور ڈرانے کے لیے نازل ارسال فرمایا. وانزل معهم الکتاب, اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کیا, بالحق, حق کے ساتھ, لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ, تاکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا جائے ان مسائل میں جس میں لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. اچھا, یہ انبیاء آئے ہیں کتب کے ساتھ, بینات کے ساتھ, اس میں شک نہیں. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم. یہ شاید میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کی خدمت میں پڑھا تھا. جی. اور
اچھا پڑھا تھا تو مجھے یاد نہیں، وہی اگر مجھے یاد ہوتا کہ میں نے پڑھا تھا میں دوبارہ نہ پڑھتا. بہرحال اب میں نے شروع کیا تو پڑھ لیتا ہوں. اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب ملا تھا، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات آئے. کس لیے اختلاف کیا؟ سبب اختلاف کیا ہے؟ باغیا بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کی وجہ سے. تو جن لوگوں کو کتاب ملی، جن لوگوں کو بینات ملی، وہی جاننے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، فرقے فرقے بنے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہوس پرست تھے، دنیا پرست تھے، حسادت کرتے تھے، ایک دوسرے پہ ظلم کرنا چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ واجب ہے اللہ کی جانب سے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، الا البلاغ المبین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلاغ مبین، اچھی طرح واضح طور پر اتمام حجت کرنا وہ لازم ہے. اب لوگ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر مختلف مقامات پر، صرف ایک مقام پہ نہیں، مختلف مقامات پر انہوں نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا بیان کیا. میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں ڈاکٹر صاحب. محترم ناظرین، یہ کتاب السنہ ہے لابی بکر احمد بن عمرو بن ابی عاصم، جزء اول، چھاپ دار السمیعی للنشر، جو سنہ 1998 میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 799 میں، حدیث نمبر 1222 میں، عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کو وہی منزلت ہے حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا. اور ہارون علیہ السلام موسیٰ کے خلیفہ بلکہ ان کے شریک کار تھے. الا انک لست نبیا، آپ نبی نہیں ہے. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اور آپ میرے خلیفہ ہیں ہر مومن میں میرے بعد. حاشیہ نمبر 1، اسنادہ حسن، رجالہ رجال الشیخین، اس کے سب رجال بخاری مسلم کے رجال ہیں، غیر ابی بلج، صرف ایک راوی کے سوا، اور وہ بھی صدوق ہے، وہ بھی صدوق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے جانشین کا واضح طور پہ بیان نہ کریں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے 2 مہینے بعد ان کی وفات ہو گئی، اور وہ مسجد میں کوئی جلسہ انہوں نے منعقد نہیں کیا تاکہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت لیا جائے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پلاننگ کیا تھا اور جو انہوں نے جو اہتمام کیا تھا وہ بہت ہی نہایت ہی اس میں بڑی حکمت تھی. اگر آپ میرے اسی یوٹیوب چینل میں میرے تقریرات کا ایک سلسلہ ہے کہ جیش اسامہ، اس کو پہ توجہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وفات سے کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے، انہوں نے سب صحابہ کو حکم دیا کہ ایک کالا غلام ہے، اس کا غلام زادہ ہے، اس کا والد وہ کالا نہیں تھا، زید ابن حارثہ خود کالے نہیں تھے، گورے تھے، عرب تھے، لیکن کیونکہ ان کی والدہ ام ایمن جو تھی رضی اللہ تعالی عنہ وہ حبشی تھی، وہ خود بڑا کالا تھا، اس کا نام ہے اسامہ، اور کالا بالکل سیاہ تھا، اس کا ناک بھی چپٹا ہوا، اور وہ بھی نوجوان 15 سال کا عمر. اس کو کمانڈ دیا اور سب صحابہ کو حکم دیا کہ مدینے سے نکل جاؤ اور چلے جاؤ کہاں پر؟ موتا کو چلے جاؤ. اور اس زمانے میں اس سے زیادہ لمبا سفر ممکن ہی نہیں تھا. یعنی اس زمانے میں اگر آپ نے صحابہ کو مدینے سے دور کرنا ہے، ان کو وہاں سے نکال دینا ہے، اس سے زیادہ دور کا سفر ممکن ہی نہیں تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے غزوے ہوئے ہیں ان کے اسباب ہیں، ان کی سبب ہے. مثلا کسی جگہ پہ کفار نے جمع ہو گئے تاکہ مسلمانوں پہ حملہ کریں، جیسے غزوہ تبوک ہے. غزوہ تبوک میں کفار جمع ہو گئے تھے، لشکر خبر آیا تھا کہ ان کی لشکر جمع ہوئی ہے بارڈر پر، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پر، اور بہت دور کی سفر تھی، تو وہاں پر جب پہنچے تو کفار نہیں تھے وہاں، اس وقت وہ جا چکے تھے. اور اسی طرح بہت سارے جو دوسرے غزوے ہیں ان کے اسباب ہیں. مثلا غزوہ احد اس کے اسباب ہیں، غزوہ بدر اس کے اسباب ہیں، اگر کہیں لشکر بھیجائے تو اس کے اسباب ہیں. اچھا، اب غزوہ موتا کو دیکھیں، وہاں پہ کوئی سبب نہیں ہے، کوئی سبب ہے ہی نہیں. وہاں پہ اس وقت اتنی دور کا راستہ،
کہ وہاں پر کوئی تھریٹ ہو، یعنی بالکل فرنٹیئر ہے، دور کا علاقہ ہے، وہاں پہ کوئی لشکر جمع ہوا ہو، کچھ بھی نہیں ہے. اور اہل مغازی نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹلز ہیں ان پہ جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اس بات پہ تصریح کیا کہ اس کی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیوں انہوں نے لشکر بھیجا ہے. اسامہ کو کمانڈر بنائے، اور ان سے پہلے ان کے والد وہاں پہ شہید ہو چکے تھے موتا پر 2-3 سال پہلے. اور یہ انتقام کا بھی مسئلہ نہیں تھا کہ ان کو انتقام کے لیے بھیجا ہو، کیونکہ ان کی شہادت تو 2-3 سال پہلے ہو چکی تھی، وہ بہت عرصے پہلے ہو چکی تھی موتا کے مقام پر. ان کو بھیجا ہے اس بڑے لشکر کے ساتھ، اس وقت اس کڑی حالت میں، اس وقت کہ وہ خود مریض ہیں، بیمار ہیں. انہوں نے خود خبر بھی دی ہے کہ میں عنقریب دنیا سے چلا جاؤں گا. اور وہ ان سب صحابہ کو، ان میں ابو بکر بھی شامل ہے، عمر بھی شامل ہے، عثمان بھی شامل ہے، سب شامل ہیں. اور کمانڈر کس کو بنا رہے ہیں؟ اس شخص کو بنا رہے ہیں جی عرب کے جو سردار تھے، مہاجرین انصار، یہ اپنے زمانے کے بادشاہ تھے. یعنی ہمارے زمانے میں جو مثلا کوئی ایم ہوتا ہے، یا کوئی فوج کا ریٹائرڈ جنرل ہوتا ہے، یا مثلا کوئی وزیر رہ چکا ہے، یا کوئی وزیر اعظم رہ چکا ہے، یہ لوگ اپنے آپ کے لیے بڑی عزت کے قائل تھے، اور لوگ بھی ان کی عزت کرتے تھے، کیونکہ سسٹم ہی ان کا قبائلی سسٹم تھا. تو ان لوگوں کو بہت برا لگا کہ ایسے شخص کو ہمارے اوپر یہ کمانڈر بنا رہے ہیں جو بالکل 15 سال کا لڑکا ہے. اور نہ اسامہ جو ہے تاریخ اسلام میں نہ اس کی کوئی کارکردگی بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ عسکری لحاظ سے وہ بہت قابل آدمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اسامہ. اس سے پہلے غزوہ خیبر میں اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا تھا اسامہ نے. یعنی جہاد میں اس کی غلطیاں بھی ہیں، نہ صرف کہ جہاد میں اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ ایک شخص کو پکڑا اس نے کہا کہ میں مسلمان بننا چاہتا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اس نے کلمہ پڑھا، اس کے باوجود اس کو قتل کیا اس نے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصہ کیا اس پر، اور بار بار کہہ دیا کہ اس نے کلمہ جب پڑھا تو نے اس کو کیوں قتل کیا. تو اسامہ اس سے پہلے اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، نہ کوئی وہ فاتح ہے، نہ کوئی جنرل ہے، نہ کوئی اسٹریٹجسٹ ہے، نہ کوئی وہ بہت بڑا پہلوان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور علم میں بھی دیکھیں اسامہ کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کہہ دیں وہ بڑا فقیہ ہے، کچھ بھی نہیں اسامہ. یعنی صحابہ میں اس کی کوئی ایسی ممتاز حیثیت نہیں ہے اسامہ کی. وہ کیا ہے، سوشل آرڈر کے لحاظ سے دیکھیں وہ بالکل ایک غلام زادہ کالا، جس کی لوگ عزت نہیں کرتے. اسلام میں کالا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن وہاں پہ معاشرہ ایسا تھا کہ بہت سارے لوگ اس بات کو برا سمجھتے تھے اپنے لیے. اب بھی آپ مثلا آپ فوج کے جب سرداروں کو جمع کریں اور ان پر آپ ایک 15 سال کا ہائی اسکول کا لڑکا جو ہے کہ شکل سے بھی وہ خوبصورت نہ ہو، اس کی کوئی نہ علم ہے کچھ بھی نہیں، اس کو کمانڈر بنا دیں تو لوگ کہیں کہ عجیب کام ہے، اور ان سب کو بھیج دیں بہت دور کے علاقے میں. تو تبوک کا جو موتا یا تبوک کا جو سفر ہے وہ مدینے سے آنے جانے میں 2-3 مہینے لگتے ہیں. تو کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوبی علم ہے کہ یہ منصوبے بنا رہے ہیں صحابہ کہ میرے وفات کے بعد، میری شہادت کے بعد یہ خلافت کو اپنا لیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور انہوں نے بہت اصرار بھی کیا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اصرار کیا کہ اسامہ سے کہہ دو اپنا لشکر اٹھا کے لے کے جاؤ، لشکر کو نکلنا چاہیے. اور لشکر والے نہیں نکل رہے تھے. لشکر والوں نے تعلل کیا، کیونکہ ان کو خود پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا وجہ بھیج رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ کچھ خبر نہیں ہے، وہ بیوقوف نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ہے، کچھ ہے بھی نہیں، بارڈر پہ ہم جا رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ بیمار ہیں، یہ مرنے لگے ہیں. ان کے اپنے وفات کے فوراً بعد یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ خالی ہو، مدینہ میں کوئی اپوزیشن نہ ہو، مدینہ میں کوئی حزب اختلاف نہ ہو، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے امامت اور ان کی خلافت جو ہے وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد بلا کسی مزاحمت کے وہ قرار پائے اور وہ مستحکم ہو جائے. اور یہ لوگ جب سفر سے واپس آ جاتے ہیں تو پھر یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. جب یہ فوج والے وہ لشکر تکے ہوئے لشکر سے واپس، وہاں کچھ جنگ بھی نہیں ہے، مال غنیمت بھی نہیں ہے، واپس آئیں گے تو ان کے یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر منصوبہ آپ دیکھ لیں وہاں پر بہت واضح ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن صحابہ کو اس بات کا پتہ تھا، جن لوگوں نے پلاننگ بنائی تھی کہ ہم نے خلافت لینا ہے، کیونکہ ان کی تو منصوبہ سازی پہلے سے تھی. جیسے واقع غزوہ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ان کے شہادت پہ بھی کی کوشش کی تھی، وہ قرآن میں بھی موجود ہے. تو ان لوگوں کو بخوبی پتہ تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محکم طریقے سے انہوں نے یہ کام اپنا لیا تھا. جو اقدام کرنے تھے وہ ان کا بڑا منصوبہ بڑا پکا تھا.
لیکن صحابہ نے انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور لشکر نہیں گیا. لشکر کب گیا ہے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے. ان کی شہادت کے بعد بلکہ شہادت کہنی چاہیے، لشکر چلی گئی اس وقت، لیکن اس کو جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اب جہاں تک یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہادت سے پہلے، شیعہ کتب میں بہت ہے کہ اپنے شہادت سے پہلے، وفات سے پہلے انہوں نے بارہا اپنے اہل بیت علیہ السلام اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا انہوں نے ذکر کیا ہے. یہ مختلف مقامات پر ہے کہ آخر تک انہوں نے اسی بات پہ اصرار کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت پر. اور اپنے وفات سے پہلے جو انہوں نے آخری خطبہ بھی دیا ہے اس میں بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا ذکر ہے. اب یہ چیزیں تاریخ میں مخالفین کے ہاں یہ سب باتیں درج نہیں ہیں. یہاں پہ میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جہاں تک آپ نے پوچھا کہ سقیفہ بنی ساعدہ کا ذکر کہ شیعہ کتب میں اس کا ذکر کیسا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اس طرح سے، یہ کتاب المسترشد فی الامامہ، تألیف العلامہ الحافظ محمد ابن جریر ابن رستم الطبری. یہ محمد ابن جریر ابن رستم الطبری وہ ابن جریر الطبری نہیں ہے جو تاریخ طبری کے مصنف ہیں. یہ محمد ابن جریر ابن رستم الطبری ہیں، یہ شیعی ہیں، یہ شیعہ ہیں، اور یہ بھی اسی زمانے کے آدمی تھے، اس ایک ہی دور میں رہتے تھے. یہ بھی محمد ابن جریر نام ہے، ان کا بھی نام محمد ابن جریر ہے. یہ دونوں ایک ہی علاقے تبرستان سے، تبرستان یعنی ایران کا جو شمالی علاقہ ہے، مازندران کا علاقہ، اس کو پرانے زمانے میں تبرستان کہتے تھے، وہاں سے ان کا تعلق ہے. تو تاریخ میں بہت ہوتا ہے کہ دو آدمی ایک نام کے، ان کے والد بھی ایک نام کے. بہرحال یہ شیعہ ہیں. یہ ان کی کتاب ہے المسترشد فی الامامہ. یہاں پر صفحہ نمبر 409 میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ خط ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا، جو انہوں نے یہ خط لکھا ہے. جو خط کا یہ ہے کہ من عبد اللہ علی امیر المؤمنین الی من قرأ کتابی من المؤمنین والمسلمین. یہ میرا کتاب ہے، میرا خط ہے کہ جو بھی مسلمان اس کتاب کو پڑھے اس کے لیے میرا پیغام ہے. تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اس میں سقیفہ بنی ساعدہ کا بھی ہے. یہاں پہ آتے ہیں جب صفحہ نمبر صفحہ نمبر 411 میں، یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ثم ان سعد بن عبادہ لما رأى الناس يبايعون ابا بکر نادى والله ما اردتها حتى صرفت عن علی علیہ السلام. سعد بن عبادہ نے شروع سے نہیں کہا کہ مجھے خلافت چاہیے. سعد بن عبادہ نے جب اس کو پتا چلا کہ اب خلافت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو نہیں ملنے والا اور لوگ ابو بکر کی بیعت پہ تلے ہوئے ہیں، تو سعد نے کہا اس وقت میں نے کہا کہ اب میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس کو خلافت نہیں ملنی تو ابو بکر کیوں ملے؟ ابو بکر کس بات پہ مستحق ہے؟ ایک صحابی وہ ہے، ایک صحابی میں ہوں، میں اپنے قبیلے کا سردار بھی ہوں، میرے قبیلے والے زیادہ بھی ہیں، تو مجھ سے کرنی چاہیے. ولا ابایعکم حتی یبایعکم علی علیہ السلام. اور اس نے کہا کہ میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک علی علیہ السلام آپ سے بیعت نہیں کرتا. وَلَعَلِّ لَا أَفْعَلْ وَإِنْ بَايَعَ. پھر اس نے کہا کہ علی علیہ السلام بیعت بھی کریں پھر بھی میں شاید بیعت نہ کروں. وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَقْطَعَ قَوْلَ سَعْدٍ فَرَكِبَ فَرْسَهُ وَأَتَى حَوْرَانَ وَأَقَامَ فِي غَسَّانَ حَتَّى هَلَكَ وَأَبَى أَنْ يُبَايَعَ. بلے تو امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ اس وقت کے بعد چلے گئے تھے وہاں سے، اور وہ شام چلے گئے تھے، اور وہاں پہ ان کی ہلاکت ہو گئی، ان کو قتل کیا گیا، ان کو اور مشہور کرا دیا گیا کہ ان کو جن نے مارا ہے جن نے قتل کیا اس کو، حالانکہ خالد بن ولید نے مارا. تو ہمارے نزدیک جو ہمارے کتب میں ہے بالاختصار یہ ہے کہ انصار میں سب اس طرح نہیں تھے کہ انصار نے سب خلافت سے منحرف تھے. سعد بن عبادہ نے بھی جو کہا ہے، اس نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے ملنی چاہیے. آپ نے بھی تبری میں جو واقعہ نقل کیا اس میں سے بھی یہی تھا کہ بہت سارے انصار نے کہا کہ علی علیہ السلام کو ملنا چاہیے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ بیعت ابی بکر کانت فلتتن وقى اللہ شرها، وہ تو بخاری میں بھی ہے، بہت سارے جیسے آپ نے تاریخ تبری میں سے نقل کیا وہ بخاری میں بھی موجود ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا کہ ابو عمر نے اپنی خلافت کے دوران، بخاری میں ان کا خطبہ موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ بیعت ابو بکر کی بیعت جو ہے وہ غلطی تھی، ایک اشتباہ تھا، وہ ایک اچانک سے واقع ہوا اور اللہ نے اس کے شر سے ہم کو بچایا.
یعنی ہو سکتا تھا، توقع یہی تھا کہ وہاں پہ قتل اور غارت ہو، خانہ جنگی ہو، لیکن یہ خانہ بندی نہ ہوئی، خانہ جنگی یہ نہ ہوئی، تو ان کا بھی یہی کہنا. بہرحال